آپ تمام ہی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ موجودہ ٹائم پر خصوصی ہندوستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، اور اگر میں غلط نہ کہوں تو خصوصی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں۔ آپ کتنا بھی بڑا جرم کر لو، کتنا بھی بڑا جرم، اگر آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو آپ مجرم نہیں ہو۔ آپ کے سر پر ٹوپی، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے آپ مجرم نہیں ہو۔ اگر وہی کام اگر کوئی ٹوپی والا اور داڑھی والا کر لے، وہ غلط نہ بھی ہو تو اسے ہائی لائٹ بنا دیا جاتا ہے اور اسے سب سے بڑا مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ جانتے ہیں کہ سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جملہ صرف اتنا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں تو شانتی برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ جملے پر غور کرے، کہنے والا کیونکہ ٹوپی پہنا ہوا تھا، اس کے سر پہ پگڑی تھی اور ساتھ میں داڑھی بھی موجود تھی اور شیروانی پہنا ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا بڑا جملہ بن گیا کہ وہ مجرم ہو گیا۔ جملہ کیا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے، شیروں کا زمانہ آئے گا۔ یہی کہنا تھا ان کا۔ اگر یہی چیز کوئی غیر مسلم کہہ لے، کوئی سکھ کہہ لے، کوئی عیسائی کہہ لے تو پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کہو گے تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ تو ایسے ٹائم پر آپ کرو گے کیا؟ بہت بڑا سوال ہے کہ صرف بڑی بڑی تقریریں کرو، اور سارے علماء کو بھی میں دیکھتا ہوں تقریریں کرتے، لیکن حل کیا ہے اس کا؟ یہ معاملات ختم کیسے ہوں گے؟ ایک ہی حل ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت سے نکل جاؤ۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ جو آپ فرقوں میں بٹے ہو تو اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے غیر قوم۔ اگر کسی اہل حدیث کو بند کر دیا جائے تو بریلوی سب سے زیادہ خوش ہو رہے۔ جرجیت صاحب کے ساتھ ہوا تھا معاملہ، آپ جانتے، ایک مولانا جرجیت نام ہے، ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا، تو وہاں پر مٹھائیاں بٹنے لگ گئے اٹاوا کے اندر کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے جسے بند کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی بھی غیرت ہوتی، اتنی سمجھ ہوتی کہ ہم سارے مسلمان ہیں، سامنے والا آپ کو مارے گا تو یہ دیکھ کر نہیں مارے گا کہ آپ بریلوی ہو، یہ دیکھ کر آپ کو نہیں مارے گا کہ آپ دیوبندی ہو، یہ دیکھ کر آپ کو نہیں مارے گا کہ آپ اہل حدیث ہو، یہ دیکھ کر مارے گا بھائی آپ مسلمان ہو۔ آپ کے ساتھ جب تک مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے آپ مار کھاتے رہو گے، اور یہ مار کھانے سے بچنا ہے تو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ساروں سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں دور تک بات پہنچ رہی ہے، یہ فرقہ واریت سے بالکل نکل جاؤ۔ یہ کہنا کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں اور سامنے والا جہنمی ہے، مجھے بتاؤ جنت کی سرٹیفکیٹ دینے والے ہم ہیں؟ میں بولتا ہوں فلاں جن جنت میں جائے گا، فلاں جن جہنم میں جانے والا ہے۔ بھائی میں سرٹیفکیٹ دینے والا ہوں، سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ اللہ دے گا، تو اس کا کام اس کے حوالے کر دو۔ جب آپ آپس میں لڑو گے، آپ اختلافات میں پڑو گے تو غیر قوم فائدہ اٹھاتی تھی، اٹھاتی ہے اور اٹھا کے رہے گی۔ ایک ہی حل ہے کہ آپ ایک ہو جاؤ۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور کیوں مچا رہے ہو؟ اور آج مسلمان شور مچا رہا ہے لیکن متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اندر لوگ میں کیا ہوا کل؟ ویڈیو دیکھے؟ پکڑ کے ڈال دیں گے مجھے بھی اندر۔ اندر لوگ کے اندر کل وہ پولیس والے نے کس بیس پر مارا؟ صرف اسی بیس پر نہ کہ سر پہ ٹوپی، سر پہ ٹوپی نہیں، کرتا پاجامہ، صرف اسی بیس پر کہ وہ روڈ پر کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ روڈ پر ہولی کے تہوار میں رنگ لے کر نکل جاؤ، ٹریفک جام ہو جائے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک اوور آل بات، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کتنے بھی بڑے فنکشنز آ جائے، روڈ جام ہو جائے، یہاں تک کہ ایمبولنس پھنس جائے، لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جائے۔
مسئلہ صرف یہاں آئے گا کہ آپ نماز پڑھو گے تو ایکشن لیا جائے گا. اور میں سب سے پہلے سیلیوٹ کرتا ہوں اس پولیس والے کو, ڈی ایس پی کو, کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور اسے سسپینڈ کیا, ورنہ اس دیش کا امن خراب کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ رہتا. اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ابھی الیکشن آنے والا ہے. الیکشن آنے والا نہیں آنے والا, اور گودی میڈیا فوراً تیار ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ملے اور میں اسے اٹھا کر بیان کروں. یہ تھا جہادی ملا جو بیٹھ کر لوگوں کے درمیان غزوہ ہند کے سپنے دکھا رہا تھا. یہ تھے میڈیا کی پاور. یہ میڈیا نہ دن کو رات اور رات کو دن بتا دیتی, آپ سمجھ بھی نہیں پاؤ گے. لوگ دیکھیں گے وہی چیز جو میڈیا دکھا رہا ہے. فلسطین کے اندر معاملات ہوئے, آپ جانتے ہیں, ابھی تقریر ہوئی اس کے اوپر. ایک اینکر ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, وہ اینکر اسرائیل جا کر وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا. اور ساری دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ یہاں پر مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ فلسطینی ہے, اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ اسرائیل ہے. سب جانتے, لیکن میڈیا بولتے نا کہ آج میڈیا کو صرف طوطے کی طرح یوز کیا جا رہا ہے. گھر کے باہر طوطا لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے السلام علیکم, ڈٹ لیتا, وہ نہیں بول پاتا, مرچی کھلاتے ہری والی, پھر وہ تھوڑا نا اس کی زبان کھل جاتی, بولتا السلام علیکم. جو آپ بولے گے کاپی کرے گا, آپ جو نہیں سکھاؤ گے وہ بولے گا نہیں. سیم معاملہ آج میڈیا کا ہے. میڈیا وہی چیز آپ کو دکھائے گی, وہی چیز آپ کو بتائے گی جو مسلمانوں کے خلاف ہے, اور یہ ان کو بتایا جا رہا ہے یہ چیز. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سمجھو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہماری تعداد بھی کچھ بھی نہیں ہے, یعنی آپ کچھ پاور آپ کی ہے ہی نہیں, تو فوراً صبح اٹھنا اور میڈیا چالو کرنا. جیسے ہی آپ چالو کرو گے نا, مسلمان مسلمان مسلمان, وہ خود بتائیں گے بھائی ہو تم, وہ تم بھول گئے ہو کہ آپ کچھ نہیں ہو, لیکن وہ بتائیں گے آپ ہو. تو یہ جو معاملات دیش میں چل رہے ہیں, یہ دیش کے معاملات حل کیسے ہوں گے؟ ایک راستہ ہے, فرقہ واریت سے نکل جاؤ. اور یہ جتنے ڈھونگی مولوی فرقہ واریت میں آپ کو پھنسا رہے ہیں, آپ کو فرقہ واریت میں پھنسا رہے ہیں, آپ ان سے دور ہو جاؤ. کیونکہ آپ کو یہ صرف دنیا میں برباد نہیں کریں گے بلکہ آخرت میں بھی برباد کریں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہترین کہتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے. صبح کتنے بجے اٹھ رہے؟ فجر میں اٹھ رہے؟ ماشاءاللہ, یہ تو ہرا ہے, لیکن وہاں پبلک 11 بجے اٹھتی. 11 میں کم بول دیا شاید, وہ ظہر میں منہ دھو کے آتے, منہ دھو کے ظہر میں آتے. جب قوم کی حالت یہ ہے, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے بھائی اپنی حالت خود تبدیل کرو. آپ اپنا محاسبہ کرو, فجر کی نماز پڑھے ہوئے کتنا دن ہو گیا؟ اور یہ علماء جو فرقہ واریت میں بانٹ رہے, کبھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے کہ آپ اپنی حالت تبدیل کرو, نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, صرف میں ان علماء کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی عوام کو فرقہ واریت میں مت بانٹو. یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ ایک ہونے کا ٹائم چل رہا ہے, اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کو وہ لوگ پسند ہے جو ایک ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. آپ کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے, افسوس یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو فلاں کہتا ہے میں بریلوی ہوں, فلاں کہتا ہے میں دیوبندی ہوں. بہت افسوس کی بات ہے یہ, آپ سارے مسلمان ہو. اگر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر مسلمان بھائی کو کاٹا بھی چبھتا ہے نا تو سارے مسلمانوں کو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کیسے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے, اگر جسم میں پیر میں کاٹا چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی, ہوتی نہیں ہوتی. ہاتھ میں چبھ جائے تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی, ہوتی نا. یعنی جسم میں کہیں بھی کچھ لگ جائے آپ کو تکلیف ہوگی. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے, تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور اگر تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان زندہ نہیں ہے. اپنا محاسبہ کرو, ابھی بھی وقت ہے. میں غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اسلام ہمیشہ امن کی دعوت دیتا ہے. اسلام کبھی نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کو مارو, کبھی نہیں کہتا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو مارو, کبھی نہیں کہتا اسلام. نہ ہی کوئی اور مذہب کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو مارو. ہر مذہب امن کی دعوت دیتا ہے, ہر مذہب انسانیت کی دعوت دیتا ہے, ہر مذہب کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ
حسن سلوک کرو. ہر مذہب کہتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی مدد کرو. یہ تو چند روز سے میڈیا نے ایسا کر دیا, ہندو مسلم یہی کیا ہے, ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو ہندو مسلم ہمیشہ بھائیوں کی طرح رہتے ہوئے آئے تھے بھارت کے اندر. کبھی لڑائی کبھی جھگڑا اس طرح کا کوئی ماحول نہیں بنا, لیکن اب یہ ماحول بن رہا اور اب بنے گا کیونکہ الیکشن آنے والا ہے. میں ساروں سے بات کر رہا ہوں, الیکشن آنے والا ہے, بہت کوششیں ہوگی ماحول بنانے کی, ماحول بنے گا. آپ کو ماحول خراب کرنا نہیں ہے, مسلمان ایک ہو جانا ہے, سارے مسلمان ایک ہو جاؤ, اور جب ایک ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اور کسی شاعر نے بھی اس تعلق سے بڑا خوب کہا ہے کہ جب مسلمان اس چیز میں پڑتا ہے نا, دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بڑھ گئے, بات سنو, دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بڑھ گئے, اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں, دیوبندی کی الگ, شیعہ کی الگ, سنی کی الگ, اپنی اپنی مسجدیں ہیں, اپنے اپنے پیر ہیں. یہ مولوی جو بولے گا وہی سنوں گا, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سننا ہے. مفتی صاحب جو بول دیا خلاص. شاعر کہتا ہے اپنی اپنی مسجدیں ہیں, اپنی اپنی پیر ہے. آگے آپ سنو, سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے, سینکڑوں خدا جن کے ہیں ایک جگہ کھڑے ہیں, ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے. اللہ اکبر, کتنی گہرائی ہے اس کے اندر. بھائی تمہارے پاس تو آپشن ہی نہیں تھا بکھرنے کا, دوسری قوم کے پاس آپشن ہے بکھرنے کا کہ میں اس کو پکڑوں, اس کو پکڑوں, اس کو پکڑوں, لیکن آپ کے پاس کوئی آپشن بول لو نہیں ہے. آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ اللہ کو پکڑ لوں, مسئلہ ہی خلاص. اور جس دن آپ اللہ کو پکڑ لیے تو انشاءاللہ کسی قوم کے اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوئی نقصان پہنچا سکے, آپ کا بال بھی باقا کر سکے. خواتین سے بھی کہوں گا, پردے کے اوپر بہت حملے ہو رہے. ایک تو مس گیدرنگ چلتی اور اوپر سے آپ جو ہے وہاں پر بغیر حجاب کے پہنچ جاتے. اور لڑکوں کی تو عادت ہی ہے وہاں کھڑے ہوئے پیچھے, عادت ہی ہے, میری خالہ ہے کر کے ملنے کے لیے جاتے, میری موسی ہے کر کے کیا کرتے, ملنے کے لیے جاتے. لڑکوں کی عادت ہے. آپ جو ہے نا حجاب کو اپنی زندگی سے ایسے باندھ لو جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باندھا تھا. حضرت فاطمہ کا جملہ یاد ہے, حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ مجھے دفنانا اس کنڈیشن میں, اس وقت مجھے دفنانا اس وقت جب اندھیرا ہو, رات کا وقت ہو. کیوں؟ کیونکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی کہ مجھے اس وقت دفنانا, رات کے وقت کے کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کے بھی اوپر نہ پڑے. اور آپ کس منہ سے بھائی اپنی نمائش کر رہی ہو؟ یا جو دنیا سے چلی گئی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ کہہ رہی میں چلے تو گئی ہوں لیکن میری لاش کو بھی نہ دیکھے کوئی. ہم اس قوم کے ماننے والے لوگ ہیں جس قوم کی بیٹیوں کا حال یہ تھا, جس قوم کی بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جب تک تو میں نے دیکھا ہے, لیکن اس کے بعد میں نے کسی صحابی کو بغیر پردے کے, یعنی صحابیہ کو بغیر پردے دیکھا نہیں ہے. آپ سے خصوصی اپیل ہے, دشمن کو چڑے نہ پردے سے, جان کے پردہ کرو, جلانے کے لیے کرو. چڑے جلانے کے لیے کروں گی پردہ. اور آپ تو سمجھدار ہو, کتنی مثالیں دی جائیں. ایک بہت اہم مثال کہ دیکھیے کتابیں بہت ساری ہوتی ہے لیکن اسے چھپا کر نہیں رکھا جاتا ہے. گھر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن جو معزز چیز ہوتی ہے نا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. سونا کبھی بھی کھلا ہوا دیتا ہے کوئی؟ سونا پہنتے نا, کبھی بھی کوئی کھلا ہوا فوراً ایسا آپ کو دیتا کہیں کالا نہ پڑ جائے. ہیرا رکھا ہوتا ہے تو آپ دیکھنا کتنے کاغذ کھول کھول کے اندر سے نکالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ہیرے کی ویلیو ہوتی ہے, اس ہیرے کی اہمیت ہے اس کے نزدیک. تو جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہے, جس چیز کی جتنی ویلیو ہے وہ اتنا چھپی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کا خود محاسبہ کرو کہ میری ویلیو کیا ہے. میری ویلیو یہ ہے کہ میں کھلے عام گھوموں, یا میری ویلیو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپا کے گھوموں. ایک بات یاد رکھنا, جب آپ پردے میں رہو گی تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر انگلی اٹھائے, آپ کو نظریں اٹھا کر بھی دیکھے, کیونکہ جانتے یہ شیرنی جا رہی ہے, اسے انگلی مت کرنا, اسے چھیڑنا مت ورنہ یہ چیر دے گی. بھائی انہیں پتا ہے, اسی لیے یہ حملہ کر رہے پردے کے اوپر. جس دن پردہ اترا
یہ اس چیز کو جانتے ہیں، پردہ ان کا نکالو اور انہیں کیا کرو پھر اللہ کی نظر میں بھی گراؤ، دنیا بھی خراب کرو، آخرت بھی خراب کرو، اب اللہ کی مدد بھی آنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پردہ کرو گی؟ بول رہے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے بول لو میں پردہ کروں گی، جو ہوگا کروں گی، بات خلاص۔ جب آپ شادیوں میں جاؤ گی پردہ کرو گی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ بھی میں کروں گی، میں پردہ، سوائے میرے شوہر کے اس کائنات میں کوئی نہ دیکھے مجھے، میرا بھائی، شوہر، ماں باپ، خلاص کوئی نہ دیکھے مجھے۔ ہاں جب آپ اپنے آپ کو اس لیول کا بناؤ گی نا تو شوہر آپ کی اہمیت کو جانے گا اور آپ کی عزت بھی کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پردہ کرنا، اور خصوصی پیچھے بھائیوں سے اپیل ہے کہ فرقہ واریت سے نکل جاؤ۔ اسلام ہمیشہ ایک ہونے کی دعوت دیتا تھا، دیتا ہے اور دیتا رہے گا، تبھی اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ایک اور اہم چیز بتا دوں کہ اسلام ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، سمجھ رہے بات؟ اور اسلام کے اندر ملتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو آپ ناحق قتل کرتے ہو، مارتے ہو، تو آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، آپ جہنم میں رہو گے۔ یہ ہے دین اسلام۔ میڈیا یہ بتائے اب کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو قتل کرتے ہو، ناحق قتل کرتے ہو، تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ پوری انسانیت کو قتل۔ حدیث میں کیا ملتا ہے کہ جہنم میں جاؤ گے، جنت میں جانے کا آپشن نہیں ہے۔ تو اسلام انسانیت کی دعوت دیتا ہے، آپ کسی غیر مسلم کو بھی مار نہیں سکتے، گالی گلوچ نہیں دے سکتے۔ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔